اس مخلوط تعلیمی تجربے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نیک بخت تو 4:30 بجے بینک سے چلی جاتی اور ادھر بینک کے اکاؤنٹ رات کے 12 سے 1 بجے تک بیلنس نہ ہو پاتے۔ ہماری مشترکہ غلطیوں سے سبھی ڈپارٹمنٹ متاثر و مشتعل و مفلوج ہو جاتے۔ اتنا ضرور ہے کہ ہماری غلطیوں میں ایک انفرادیت، ایک استادی شان پائی جاتی، مطلب یہ کہ وہ اور زیادہ مشکل سے پکڑ میں آتے۔ صبح ہماری آنکھیں اور دوسروں کے منہ سوجے ہوئے ہوتے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حساب میں کوئی ایسا گھپلا ہو جائے جو رات کے 9 بجے تک کسی کی گرفت میں نہ آئے تو دوش ڈالنے کے بعد غلطی ہائے مضامین کو ماں ملزمان عالم حسین صاحب کے سیشن سپرد کر دیا جاتا ہے۔ غلطی کہیں بھی سرزد ہوئی ہو ہمیں ضرور شامل تفتیش کیا جاتا تھا۔ عالم صاحب کی ساری زندگی اور تمام سرمایہ علم غلطیاں پکڑنے اور اینڈے بینڈے اکاؤنٹ کی چول بٹھانے کے لیے وقف علی الغلطات تھیں۔ وہ اس کے اس حد تک خوگر ہو چکے تھے کہ کبھی صحیح اکاؤنٹ سے پالا پڑ جائے تو چکرا جاتے تھے۔ حساب جتنا گنجلک اور گندا ہو اتنا ہی ان کی طبیعت میں انشرح اور بالیدگی پیدا ہوتی تھی۔ تا دیر تبسم فرماتے، دونوں آنکھیں بند کر لیتے، ایک ہی دم لگا کر سالم سگریٹ کو آدھا اور آدھے کو راکھ کر دیتے، پھر غلطیوں کے نشے سے سرشار ہو کر جھوم جھوم جاتے، مجموعہ اغلاط ہے دنیا میرے آگے۔ جب تک وہ غلطی پکڑتے سارا عملہ ملزم کو پکڑے بیٹھا رہتا۔ البتہ ہم خود کو روزانہ 7 بجے ہی گرفتاری کے لیے رضاکارانہ پیش کر دیتے۔ کبھی کبھی غلطی بڑی جلدی ہاتھ آ جاتی اور ہمیں رات کے 11 بجے ہی رہائی مل جاتی۔ دوسرے دن سہ پہر تک لوگ ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف کر کے ندامت کے نئے موقع فراہم کرتے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ خطا شناس رفیق دیرینہ بھی آج بھی ہمارے ہم پیشہ و ہم منصب و ہم زاد ہیں۔ لوگ ہمیں سخت محنت اور زیادہ کام کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگے، اس لیے کہ ہم جتنا زیادہ کام کرتے غلطیوں کی تعداد اور تناسب میں اتنا ہی اضافہ ہوتا۔ کئی بدخواہوں نے اینڈرسن سے شکایت بھی کی، رشد و ہدایت کا جو باب ہم نے کھول رکھا ہے اس کی وجہ سے ان کی راتیں کالی ہو رہی ہیں، اپنے بچوں کی پیاری پیاری صورتوں کو ترس گئے ہیں۔ لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ ان چغل خوروں کی بات کا نوٹس نہیں لیا بلکہ ہماری بھی ڈھارس بندھائی کہ جب دفتر میں سب کے سب لوگ کسی آدمی کی غیبت کرنے لگیں تو سمجھ لو وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس نے ہمارے طرز تدریس پر مکمل اعتماد اور مسرت کا اظہار کیا، جس کے بعد ہم زیادہ تندہی اور جاں فشانی سے غلطیاں کرنے لگے۔ 3-4 ہفتے تک تلمذ و تعزیر کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن اینڈرسن نے ہمیں بلا کر پوچھا، تمہیں فارن ایکسچینج کا کام کس نے سکھایا؟ ہم نے ذہن پر بتیرا زور دیا، کوئی نام یاد نہ آیا، اور آتا بھی کیسے؟ اس زمانے میں ٹریننگ کا تصور سرے سے تھا ہی نہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے تھے، ہم بینکنگ ڈائریکٹ میٹر سے سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ اس کا پہلا اور آخری سبق یہ تھا کہ تیرنا سکھانے کے لیے چھوٹتے ہی بیچ بھنور میں دھکا دے دیا جائے۔ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، کس کو فرضی استاد بنائیں؟ فارن ایکسچینج تو بینکوں میں آج کل بھی سفلی علم کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ علم ہم تک پاؤں پاؤں چل کر نہیں آیا تھا، بلکہ ایک اور تشبیہ کی اجازت ہو تو اتنا عرض کریں کہ ہم نے محض زورا زوری سے اسے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لوٹا تھا۔ مان خیال آیا کہ خود کو بے استاد کہنا کہیں نمک حرامی نہ سمجھی جائے، چنانچہ ہم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ ہی اس سے سیکھا ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے فرمایا، سچ بولنے میں تمہیں اتنی دیر کیوں لگی؟ ہمارا جھوٹ کانٹے، ڈور اور بنسی سمیت نکل گیا۔ ہمارا عرق انفعال ابھی پوری طرح خشک نہیں ہوا تھا کہ اس نے قدرے تش روئی سے پوچھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم نے فارن ایکسچینج کی ٹریننگ مجھ سے لی تھی تو تمہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا؟ نہیں تو؟ تمہاری اطلاع کے لیے مسٹر ریمسٹن کو ہو گیا ہے، اب اسے ہلکے کام اور ہلکی غذا کی ضرورت ہے۔ ہم کمرے سے نکلے تو باہر مس ریمسٹن ہلکے لباس میں کھڑی ٹھٹھے لگا رہی تھیں، کہنے لگیں، آج تمہاری صورت کیوں اتری ہوئی ہے؟ ہم نے کہا، شاگرد کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، پر یہ تشخیص نہیں ہوا کہ دل پر حملہ کس نے کیا ہے۔ کہنے لگیں، بندی اس کار خر ڈونکی ورک میں تمہارا ہاتھ نہیں بٹا سکتی، تمہیں کو مبارک۔
پھر اپنے اوپر بناوٹی متانت طاری کر لی اور سگریٹ کے دھوئیں سے ہوا میں چھلے بنانے لگی۔ سب حیران کہ یہ دم بھر میں کیا ماجرا ہوا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، بلکہ راتوں رات اس میں منگل بھی ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جانے حیا کی کایا پلٹ گئی۔ سچ گرم، نگاہ گرم، ہنسی گرم، ادا گرم۔ انگلیوں کو تو ڈائٹنگ نہ کروا سکی، لیکن ناخن اتنے بڑھا لیے کہ منہ نوچنے کے علاوہ ہاتھ کا کوئی اور کام نہیں رہ سکا۔ دیسی چھینٹ کی ڈولتی جھولتی فراک کی بجائے پیرس سے منگوایا ہوا اسکرٹ پہننے لگی۔ اڑی مٹی بھووں کی جگہ کھچی ہوئی کمانیں، آنکھ پر سبز مسکارے کا لیپ۔ ایک دفعہ لطیفہ سناتے ہوئے آنکھ بھی ماری، جو لوہے دل پر ایسی نقش ہوئی کہ ایک ہفتے تک مسکارا چھٹائے نہ چھٹا۔ چاندی کی لٹ پر سونے کے ملمہ پھر گیا۔ لڑکوں کے سے کٹے ہوئے پٹوں کی جگہ ایک سنہری جھاڑو سی لٹکنے لگی، جسے اس زمانے میں پونی ٹیل کہتے تھے۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ کبھی بالوں میں فریر گارڈن سے چرایا ہوا باغ لگا کر آ جاتی، یا اب یہ نقشہ ہے کہ پورا گملہ اٹھائے پھرتی ہے۔ ہار سنگھار، پیار دلار کے دن لوٹ آئے۔ اب گالوں پر سرخی لگائے بغیر بلش نہیں کر سکتی تھی۔ ایک لٹکا آ گیا تھا۔ اٹھلا اٹھلا کر بات کرتی تو لائف بوائے کے بھبکے کی بجائے چو بھرے بدن سے آنچیں نکلتیں۔ اب اس میں سے عورت کی لپٹ آتی تھی۔ بد رنگ مردانہ پمپ شوز اپنی مہترانی کو بخش دیے اور ایک پالشڈ اونچی ایڑی کے جوتے سے فرش پر ٹائپ کرتی پھرتی۔ چھوٹے چھوٹے ترچھے ترچھے قدم سے وگل کر کے کمر اور اس کے متعلقات کو دائیں بائیں جھولا جھلاتی۔ دوسرے مرحلے میں کولہے کو سی سو کی مانند اس طرح اوپر نیچے ہونے دیتی کہ آنکھ باؤلی ہو جاتی۔ ڈھل مل خطوط اب کھنچ کے تلوار بن گئے۔ ایک قدم چلتی تو سینہ 2 قدم آگے آگے چلتا، کوسوں بڑھے ہوئے پیادے سوار سے۔ اینڈرسن بالعموم کان پر ہاتھ کا کپ بنا کر بات سنتا، لیکن اب موصوفہ کے ہونٹ اس کے کان سے لگے رہتے۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پکھراج کی انگوٹھی لشکارا مارنے لگی۔ کچھ کہو کچھ پوچھو تو صرف ہوں ہاں کر دیتی۔ اب انگ انگ بولتا تھا، اور کام اتنے ناز سے غلط ٹوٹل کرتی تھی کہ ہم تو صحیح ٹوٹل بھی اس طرح نہ کر سکتے تھے۔ پھر مصنوعی پلکیں پٹپٹا کر اپنی غلطیوں پر کھلکھلاتی۔ اپنے مرحوم باپ کو اس نے انسپیکٹر کسٹم سے پروموٹ کر کے جوائنٹ سیکٹری بنا دیا تھا۔ جدھر دیکھو اسی کے چرچے، طرح طرح کی باتیں اڑ رہی تھیں۔ عالم عالم عشق و جنوں ہے، دنیا دنیا تہمت ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ 2 تہمتیں ایسی ہیں کہ کسی پر بھی لگا دو لوگ فوراً یقین کر لیں گے۔ ان میں سے دوسری یہ ہے کہ وہ پینے لگ گئی ہے۔ اینڈرسن پر پہلی بھی لگی ہوئی تھی، اب وہ مسٹر ریمسٹن کہلائے جانے لگا۔ خود مس ریمسٹن اب بینک میں LL کہلاتی تھیں، جو لیڈی لو کا پیارا مخفف تھا۔ بڑے بڑے افسر اس کے آگے پیچھے پھرتے اور اکثر و بیشتر سر کہہ کر مخاطب کرتے۔ کچی نوکری والوں کا بے تحاشا جی چاہتا کہ بینچ میں کہیں کیچڑ میسر آ جائے تو سر والٹر رائے کی طرح اپنا کوٹ اتار کر بچھا دیں اور وہ ملکہ الزبتھ کی طرح اس پر سے بے نیازانہ گزر جائے۔ سالانہ ترقیوں کے دن آئے تو اہل غرض اسے زنجیر کی طرح کھینچنے لگے۔ کرسمس آیا تو LL کے ہاں ڈالیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ گھر پھلوں کا آڑھتی گودام معلوم ہونے لگا۔ یعقوب الحسن غوری تو عید الفطر کی نماز کے بعد سیدھے گورا قبرستان گئے اور اس کے والد کی قبر پر پھولوں کی چادر بھی چڑھا آئے۔ فوٹوگرافر ساتھ لے گئے۔ چہرہ بھی رویا رویا سا لگ رہا تھا۔ اسی طرح نظر محمد قصور گئے تو اس کے لیے وہاں کی ساری سوغاتیں، میتھی، حضرت بلے شاہ کا کلام اور پراندے لے آئے۔ گندے ہوئے سروں والے پراندوں کو LL نے اینڈرسن کے شب خوابی کے پاجاموں میں ازاربند کی بجائے ڈالا۔ اسے یہ خود کار ازاربند پسند آئے کہ نیفے میں پینسل یا ٹوتھ برش کی مدد کے بغیر ڈالے جا سکتے تھے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن چپڑاسی نے اطلاع دی کہ آج صبح دونوں نہ صرف ایک ہی کار میں بینک آئے ہیں بلکہ جوانی قسم ایک ہی دروازے سے اترے ہیں۔ حق نواز چیمہ اکاؤنٹنٹ نے اپنی آنکھوں سے LL کے بالوں میں اینڈرسن کی ڈینڈرف دیکھی۔ 3-4 دن بعد وہی چپڑاسی خبر لایا کہ کل اتوار کی صبح ڈاک دینے وہ اینڈرسن کے گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ LL سر سے تولیہ باندھے بال سکھا رہی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سنیچر کو کنواں خود چل کر آتا ہے
اور اپنے آپ کو پیاسے پر انڈیل دیتا ہے۔ کوئی منحوس ہفتہ ایسا گزرا ہوگا جب اینڈرسن نے یہ اعلان نہ کیا ہو کہ رشوت اور عورت کبھی اس کی کمزوری نہ رہی، اور یہ ادعائے بے گناہی حرف بحرف صحیح تھا، اس لیے کہ میں نوشی نے اس کو کبھی اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ دیگر خبائث پر قرار واقعی توجہ دے سکے۔ کسی طرح یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا کہ عورت، اور یہ عورت، اس کی کمزوری ہو سکتی ہے، عقاب اور چیل کے گھونسلے میں بسیرا کرے۔ مرد ذات کے بارے میں قبرصی کہاوت ہے، جب تک لومڑ کے منہ میں ایک بھی دانت ہے وہ پارسا نہیں رہ سکتا۔ لیکن آخری افواہوں اور عینی شاہدوں کی آندھی کے سامنے ہم اپنے حسن ظن کے چراغ کو کہاں تک کف اقوال پر لیے پھرتے؟ یوں بھی آدمی کسی چٹپٹے اسکینڈل کی تفتیش یا ترتیب کرنے بیٹھ جائے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ چڑھتی ندی میں بہاؤ کے خلاف کون تیر سکتا ہے؟ ایک دفعہ آدمی کا بھرم اٹھ جائے تو پھر بیروں کی پوٹ عین چوراہے پر بکھر جاتی ہے، اور وہ چپ کھڑا انہیں لٹتے مٹی میں رلتے دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس بیچارے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اتنا تو ہم نے بھی دیکھا کہ اب اس کے کالر میں سرخ کارنش لگا ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس کی ناک سے مقیاس الشراب کا کام لیتے تھے، یعنی اسے دیکھ کر معلوم کر لیتے کہ کتنے ڈگری نشہ چڑھا ہے، لیکن ایل ایل اب اس کی ناک پر پاؤڈر لگا کر بینک ساتھ لاتی تھی۔ اگست تک روز وہی ایک سیاہ رنگ کا سوٹ پہن کر آتا، لیکن اب برٹش ٹیلرنگ کمپنی سے ایل ایل کے پسندیدہ گرے رنگ کے 3 قیمتی سوٹ ایک ہی تھان کے کپڑے سے سلوا لیے، انہی کو روز بدل بدل کر پہنتا۔ ایک دن اس کا کنوارا چپڑاسی اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی چشمدید آنکھوں سے اپنے جوڑے کے پھول سے صاحب کا کان گدگداتے ہوئے دیکھا ہے۔ صاحب بھی ایک دن بلاٹنگ پیپر سے اس کے آنسو پونچھا پڑتا تھا۔ ٹیلی فون پر ریسیور سے دن بھر لپسٹک کے بھپارے آتے رہتے۔ تم کو یقین نہیں آتا تو بقلم خود اس کے ہونٹ سونگھ کر یقین کر لو۔ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ پرسوں میں صاحب کے بنگلے پر گیا تو یہ چھمیاں ہسپتال کی پٹی کے کپڑے سے بنی ہوئی پوشاک پہنے بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی اریانی دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ ہمارے شکاری دوست خان سیف الملوک خان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایل ایل کی باہوں پر اس کے پگ مارک دیکھے ہیں۔ عشق جب آداب خداگاہی سکھاتا ہے تو دیوانے بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ حال تھا کہ اس کی پتلون کے بٹن آدھے کھلے آدھے بند، البتہ قمیص کا نقشہ یہ نہ تھا، اس کے سب بٹن کھلے ہوتے۔ بقول چپڑاسی کے ہر ایک کی بے پردگی کرتا تھا، لیکن اب سب بٹن متعلقہ کاجوں سے رجوع کرنے لگے۔ وہ اپنی عمر سے کم معلوم ہونے لگا۔ ہمارا مطلب ہے کہ 63 کا تھا لیکن 62 کا لگتا تھا۔ سر پر بڑی دیدہ ریزی سے فرضی مانگ نکالتا، 2 بال دائیں طرف اور 1 بائیں طرف۔ عباد الرحمن غالب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے ایک حکیم کے اشتہار کو للچائی ہوئی نظروں سے پڑھتے ہوئے پکڑا، چڑچڑانا بھی چھوڑ دیا، بلکہ خوش مزاج ہو گیا۔ ایک دن موج میں آئے تو ہم سے فرمایا، اسکاٹ لینڈ کے خلاف تمہیں جتنے بھی لطیفے یاد ہیں آج ہی مجھے اوور ٹائم میں سنا دو، مجھے یہ روز روز کی ہا ہا اچھی نہیں لگتی۔ صبح ڈاک تار یا ٹیلی فون پر کوئی بری خبر ملے تو فوراً دفتر چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ چپڑاسی اور سیکٹری کو کہہ جاتا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مجھے پھر صلاح مشورے کے لیے بلایا ہے، گورنر عبدالقادر بہت پریشان ہے۔ جب گورنر عبدالقادر پر روزانہ صبح 11:30 بجے پریشانی کا دورہ پڑنے لگا تو ہمیں ان کی طرف سے بڑی تشویش ہوئی۔ ڈرائیور سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اینڈرسن کا اسٹیٹ بینک دراصل پیلس ہوٹل کے بار میں واقع ہے۔ موصوف دفتر بے معنی کو غرقے میں ناب اولا کر کے گھر پہنچتے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گورنر سے خطاب فرماتے، جو عتاب سے خالی نہ ہوتا۔ وہیں خطاب اور عتاب فرماتے فرماتے سو جاتے۔ ایل ایل اب بالکل بدل چکی تھی، کچھ اور ہی چہک مہک چٹک مٹک تھی۔ 2-3 مہینے بعد سگریٹ پینی چھوڑ دی، وسکی شروع کر دی۔ بات کرتے کرتے ایک دم پرس میں سے آئینہ اور لپسٹک نکال کر گلاب کی پنکھڑیوں کے رنگ اور رقبے میں ترمیم و اضافہ کر دی۔ ایک دن ہمارے کسی شوخ فقرے سے محظوظ ہوئی تو ازراہ محبت ہمارے گال پر اسی سے ریڈ کراس بنا دیا جیسے ایمبولنس پر بنا ہوتا ہے۔ ہم نے پوچھا، بی بی یہ کیا؟ اپنے ہاتھ سے سینے پر صلیب بناتی ہوئی بولی، رومن کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ اس سے آدمی ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔
ہم اسے رومال سے رگڑ کر مٹانے ہی والے تھے کہ خیال آیا کہ بیگم نے رومال پر دستاویزی ثبوت دیکھ لیا تو اپنے دل میں کیا کہیں گی؟ ازدواجی اعتماد میں لمبی دراڑ پڑ جائے گی جسے بالعموم صرف قیمتی تحفوں سے بھرا جا سکتا ہے، اور یہاں چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں؟ ابھی ہم اس نشان کو کسی محفوظ طریقے سے مٹانے کا سوچ رہے تھے کہ اینڈرسن ہمارے کیبن میں آ گیا۔ کہنے لگا، عجیب بینک ہے، ہتھیلی پر حساب کرتے کرتے اب گال پر جمع تفریق ہونے لگی۔ اپنی تازہ اداؤں کو آزمانے کے لیے گاہے بگاہے ہمیں بھی تجرباتی خرگوش بنا لیتی۔ نزاکت اس پر ختم تھی۔ ایک دن دیکھا کہ انگلی پر پٹی باندھے چلی آ رہی ہے۔ پوچھا، یہ کیا؟ معلوم ہوا 100 روپے کے نئے نوٹ کی دھار سے انگلی کٹ کر پک گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ انگلیوں کی تاریخ میں یہ پہلا رومانٹک چرکا ہے۔ اس پر عزیز اللہ خان نے اصلاح فرمائی، پہلا نہیں دوسرا کہیے۔ رومانٹک شاعر روزویٹی کی انگلی میں بھی تو گلاب کا کانٹا چبھ گیا تھا جس سے اس کو زہر چڑھ گیا اور اسی میں چل بسا۔ وصیت کے مطابق اس کی نظموں کا واحد مسودہ اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے واویلا کیا تو قبر کھول کر اسے نکالا گیا۔ کسے؟ مسٹر کینٹین والے نے پوچھا۔ تمہارے سر کو، اور کسے؟ مجذوب عزیز اللہ خان نے جواب دیا۔ اب اس پر نظروں کے ساتھ انگلیاں بھی اٹھنے لگیں، بریدہ تنے سے کونپلیں پھوٹنے لگیں۔ اب آنکھوں سے اماوس کی رات کو دھنک نکلتی ہوئی دیکھی۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے تمام عمر صرف میں اور مینا سے عشق کیا، ایک معمولی سی عورت راہ نشاط اور صراط غیر مستقیم سے یوں بھٹکا دے گی۔ ہندی شاستروں نے عورت کے 404 چلتر بتائے ہیں، مگر یاد رہے شاستر اس زمانے میں لکھے گئے تھے جب انسان کو 1000 کی گنتی نہیں آتی تھی۔ مصاحبوں، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، وہ کافر تھا، گناہ گار نہیں۔ یہ تصدیق ہو چکی تھی کہ اس کی بیوی طلاق لے کر اس کے سابق اسسٹنٹ سے شادی کر چکی ہے۔ ایل بھی کسی کی پابند نہیں تھی، اب ٹھاٹھ سے اینڈرسن کے ساتھ رہنے اور اس کے ساتھ کار میں آنے جانے لگی۔ مسٹر WGM اینڈرسن اس کے پہلو میں سکڑتے سکڑتے پیار میں اینڈی ہو گئے۔ ڈرائیور سے مروی تھا کہ بڑے صاحب نے ایل کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دی جس میں شتر مرغ کے انڈے کے برابر ہیرا جڑا ہے۔ اس خبر پر جمعدار اجمل خان نے صرف اس بنا پر یقین نہیں کیا کہ مرغے اگر شتر کے برابر بھی ہو جائیں تب بھی انڈا نہیں دے سکتے، اور وہ بھی بڈھے مرغے جو کھیڈن گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ مرزا نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے فتویٰ دے دیا کہ بت عفت معاب اب خفت معاب ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، 63 سال کے الکوہولک سے زیادہ بے ضرر کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا 64 سالہ الکوہولک۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے موازنہ شبلی و اینڈی کرتے ہوئے فرمایا، شبلی نے یہ شعر نوجوانی میں نہیں عالم ضعیفی میں لکھا تھا۔ من فدائے بت شخے کہ بہنگام وصال، بمن آما وقت خود آئینے ہم آغوشیرہ۔ سلیس اردو میں یہی منٹو کی وہ پرچہ ترکیب استعمال ساتھ لانے والی کھیلی کھائی عورت ہے جس کے سبب وہ بیچارہ فوجداری عدالت میں کھنچا کھنچا پھرا۔ بہرکیف بینک میں ابھی کچھ ایسے نیک تنیت اور خوش گمان لوگ باقی تھے جن کا خیال تھا کہ دونوں بھائی بہن کی طرح رہتے ہیں۔ عزیز اللہ خان نے کہا کہ سب بکواس ہے، دراصل دونوں ٹرسٹرم اور ایسولوٹ کی طرح سوتے ہیں۔ پوچھا، حضرت سونے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا، کم از کم آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ٹرسٹم بادشاہ آرتھر کا ایک جانباز نائٹ تھا جو ایک شادی شدہ حسینہ لیڈی اسولٹ کی پاک محبت میں مبتلا ہو گیا۔ ہر چند کہ دونوں ایک ہی بستر پر سوتے، لیکن ٹرسٹم درمیان میں اپنی ننگی تلوار رکھ لیتا۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے اس میں یہ ترمیم فرمائی کہ اینڈرسن درمیان میں اپنی رفیقہ حیات یعنی دختر زر کو سلاتا ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ اس نے مس ریمسٹن کو بھی شراب کی لت لگا دی، شیشے کو پری میں اتار دیتا ہے۔ راتیں ہی نہیں بھری دوپہریاں بھی گردن مینا میں ہاتھ ڈال کر سوتے گزرنے لگیں۔ 3-4 دفعہ کلینک میں داخلے کے باوجود اس کا الکوہولزم بدستور اپنی جگہ تھا۔ جب اس کا دورہ پڑتا تو 3 ہفتے دفتر سے غیر حاضر رہتا۔ ایل بیچاری نے گرتے کو بتیرا تھاما، لیکن خالی بوری اور شرابی کو کون کھڑا رکھ سکتا ہے؟ بینک کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ چند دور اندیشوں نے درانتی چھوڑ کر کھرپا سنبھال لیا۔
پہلے اوپر اوپر سے کاٹتے تھے، اب جڑ سے اکھاڑنے لگے۔ عزیز اللہ خان نے بنظر احتیاط اپنا سیونگ بینک اکاؤنٹ، جس میں مبلغ 13 روپے تھے، دوسرے بینک میں منتقل کر دیا۔ اینڈرسن کے دوسرے 3 سالہ معاہدے کی میعاد عرصہ ہوا ختم ہو چکی تھی، اور یہ سننے میں آیا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کی مے نوشی اپنے عروج یعنی نقطہ استخراق تک پہنچ چکی تھی۔ اب اس کے بعد ایک سیلاب بلا آنے والا تھا، جو خس و خاشاک کو یعنی ہمیں بہا کر لے جائے گا۔ یہ بھی خبر گرم تھی کہ اب کی دفعہ وہ اپنا پروویڈنٹ فنڈ اور اسے خرد برد کرنے کے لیے ایل کو ساتھ لے جائے گا۔ ایل کو اس کے پروویڈنٹ فنڈ سے پیار ہو گیا تھا۔ اب اس سے ملاقاتیں کم ہوتی چلی گئیں اور اپنا حصہ دور کا جلوہ رہ گیا، لیکن جب بھی ملتی بڑے اچھے طریقے سے ملتی۔ جن لڑکوں کو پتنگ اڑانی نہیں آتی، وہ پتنگ باز کے مانجے کی چرخی تھام کر کھڑے ہو جاتے اور پتنگ کو ڈور پیتے زوروں کے پیچ لڑتے دیکھتے رہتے۔ کبھی کبھار پتنگ اڑانے والا انہیں بھی چند لمحوں کے لیے ڈور تھامنے کا موقع دیتا، تاکہ وہ اکتا کر پتنگ لوٹنے نہ بھاگ جائیں۔ پیچ لڑانے یا پتنگ کو غوطہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لڑکا پتنگ کی ڈور سنبھالتا تو اس تنتنائی ہوئی ڈور کا گھسا، مانجے کا کٹاؤ، ہوا کا زور، کھینچ کا شراٹا، انگلی کی جنبش سے پتنگ کی ٹھمکیاں، اور کبھی بند ہوا میں ڈور کا پیٹا چھوڑنے کے بعد للجلا جھول، سبھی کچھ اپنی پور پر محسوس ہوتا۔ بعض جگہ پتنگ بازوں کی اصطلاح میں اسے تان چکھنا کہتے ہیں۔ تو صاحب کبھی باد بہار ہماری طرف چلنے لگتی تو سواری ادھر بھی آ جاتی اور بابا لوگ کو تان چکھا جاتی۔ گلستان نہیں پنکھڑی ہی سہی، ہمیشہ نہیں 2 گھڑی ہی سہی۔ ایک دن ہم نے پوچھ ہی لیا کہ یہ صحیح ہے کہ تم بھی اینڈرسن کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہی ہو؟ سطر غمزے کے بعد بولی، کیا یہ صحیح ہے کہ اینڈی بیٹر جا رہا ہے؟ ہم نے کہا خیال برا نہیں۔ پونی ٹیل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اگر گئی تو تمہیں اپنی ایک لٹ بطور نشانی دے جاؤں گی۔ پوچھا، اگر ہم اڑے وقت اس کا ایک بال جلائیں تو کیا اینڈی جن نمودار ہو جائے گا؟ بولی، جن کو بلانے کے لیے تمہیں الادین کا چراغ رگڑنا چاہیے۔ عرض کیا، آپ نے چراغ کی بجائے خود الادین کو رگڑ دیا۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولی، شش، اچھے بچے پکی پکی باتیں نہیں کرتے۔ 2 ہفتے بعد وہ تنک مزاج نادر شاہ، جس نے ہاتھی پر بیٹھنے سے محض اس لیے انکار کر دیا تھا کہ اس کی لگام نہیں ہوتی، تخت طاؤس کو اپنے سر پر رکھ کر سوئس پار لے گیا اور پھر نہیں لوٹا۔